جو وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے جانے کے بعد وزارت داخلہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس کس افسر اور ملازم کو جو ہے وزارت داخلہ سے نکالا گیا ہے. وزیر داخلہ جو سرفراز بگٹی صاحب جو کہ کیئر ٹیکر میں آئے تھے وہ کیا کیا پروٹوکول انجوائے کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس ویپن بڑے ویپن جو ہے جو کہ پروہیبٹڈ بور ہے وہ ان کے پاس انہوں نے کتنے لائسنس بنوائے اور اس کے بعد اس وقت وزارت داخلہ میں ایک دفتر ہے جس پر قبضہ ہوا ہے وہ کس کا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہم آپ کو آج بتائیں گے. سب سے پہلے بات تو یہی ہے کہ سرفراز بگٹی جو کہ کیئر ٹیکر وزیر داخلہ آئے تھے 4 ماہ جتنا انجوائے انہوں نے کیا ہے شاید ہی جو ہے کسی وزیر نے کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ کل جب ان کا باضابطہ طور پر سیاسی جماعت میں جب شمولیت ہوتی ہے تو اس کے بعد فوری طور پر جو کہ بیوروکریسی ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور جو کچھ سرفراز بگٹی صاحب نے جس طرح آپ سمجھے کہ جس طرح انجوائے کیا تھا اور جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا بیوروکریسی نے یہ دیکھتے ہوئے فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن لیا اور سیکٹری داخلہ کے احکامات پر تقریباً 35 سے 40 کے قریب افسران اور ملازمین ہیں جن کو وزارت داخلہ سے نکالا گیا ہے. آپ دوسرے بیسیکلی وہ انہوں نے منسٹر آفس کلوز کیا ہے لیکن اس میں بہت سے ایسے افسران و ملازمین تھے جو کہ دوسرے محکموں سے آئے تھے جو کہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر اور جس طرح بھی کر کے آئے تھے وہ ہوئے تھے لیکن ان کو فوری طور پر جو ہے ریپیٹریٹ کیا گیا ہے ان کے محکموں کو بھیجا گیا ہے. اس میں جس طرح شوکت خان تھے وہ کہ ڈائریکٹر امپلیمنٹیشن تھے ان کو بھی ہٹایا گیا ہے. شہریار خان نادرا سے آئے تھے ان کو بھی واپس بھیجا گیا ہے. ساجد رشید جو کہ پی ایس او تھے اور بہت ہی جو ہے اثر رسوخ والے جو شخص مانے جاتے تھے وزارت داخلہ میں ان کو بھی واپس بھیجا گیا ہے. سعید صاحب ہیں طارق صاحب ہیں اس کے علاوہ متی الحق ہیں اور بہت سے ایسے جو سٹاف ہے جن کے ایک لمبی فہرست ہے. ایس پی صاحب کو جو ان کے ساتھ جو ان کی جو پولیس سکواڈ جو چلتا تھا ان کو بھی واپس جو ہے اسلام آباد پولیس کے جو ہیڈ کوارٹرز میں بھجوایا گیا ہے. تو ایک لمبی فہرست ہے جو کہ آپریٹرز تھے نائب قاصد تھے اور جو سب سے زیادہ جو چیز تھی کہ جو مہمانوں کی جو آمد کا سلسلہ نگران سیٹ اپ میں تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز بگٹی ایک پولیٹیکل مائنڈ کا بندہ تھا اور انہوں نے یہ آفس جو ہے اپنے حلقے کی عوام کے لیے بہترین استعمال کیا ہے. اب بات ایسی ہے کہ جو سب سے الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ سرفراز بگٹی نے وزارت داخلہ آر بلاک میں اور وہ بھی 4th فلور پہ بٹھائے ہوئے تھے جو کہ جن کا کہیں دور تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملتا جن کا کوئی چیز نہیں ہے اور وہ تمام جو کانفیڈینشیل فائلز تھی وہ ان کی نظروں سے گزرتی تھیں. ہم جرنلسٹ ہو کے وزارت داخلہ کے ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بہت کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے وہ ان ایلینز تک جو ہے ان کی رسائی میں تھی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک راجہ مطلوب نامی شخص تھا جو کہ کہا جاتا تھا کہ یہ سرفراز بگٹی کے بہت کلوز ہے ان کا کہیں پہ بھی نوٹیفیکیشن ہمارے پاس اور نہ ہی وزارت کے متعلقہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے پاس ہے لیکن وہ وہاں پر موجود تھے. ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں جو کہ میڈیا کوارڈینیٹر کے طور پر جو ہے وہاں پر ان کی پہچان تھی وہ بھی وہاں پر ہی تھیں لیکن ان کی بھی کوئی چیز نوٹیفیکیشن نہیں ملتا. اور ایک میڈیا روم جس کا ایک سرفراز بگٹی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ یہ میڈیا روم جو ہے بنایا گیا ہے تاکہ اس سے جو ہے آگاہی دی جائے تمام تر معاملات ہیں لیکن جو منسٹری آف انٹیریئر کو جو کور کرتے ہیں جو کہ واقف ہیں جو افسران واقف ہیں انہوں نے اس وقت بھی سر پکڑے تھے کیونکہ آلریڈی سرفراز بگٹی نے جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بٹھا کر جہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی وہ پریس کارنر پریس جو میڈیا کے لیے جو سٹنگ ایریا ہے جو ساؤنڈ سسٹم ہے تمام تر وہ بنایا گیا تھا رانا ثناء اللہ کے ٹائم میں میری اس سے پہلے شیخ رشید صاحب جب وزیر داخلہ تھے اس ٹائم کا وہ بنا ہوا ہے وہاں پر انہوں نے میڈیا کانفرنس کروائی تھی لیکن میڈیا روم کے نام پر جو کچھ ہوتا رہا. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی ہم ایلین کی بات کر رہے ہیں راجہ مطلوب اب وزارت داخلہ جو ہے ان کو وہ ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ وہ جو آفس استعمال کرتے تھے اس آفس کو وہ لوگ لاک لگا کے چلے گئے اور اب وزارت داخلہ
चूँकि वहाँ पर सेक्रेटरी दाखिला के अहकामात हैं कि जितने भी जो अटैच लोग थे उनको वापस भेजा जाए, जो भी लोग थे। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन वजारत दाखिला की जो हमारे मोतबर ज़राए हैं, जब वो वहाँ पर गए हैं, जब वो देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि एक रूम जो है वो लॉक है और वो लॉक की चाबियां जो हैं वो राजा मतलूब नामी शख्स के पास है, जो कि सरफराज भुगटी का राइट हैंड था। और तमाम जो कोऑर्डिनेशन थी, जो मीडिया की कोऑर्डिनेशन के नाम पर, क्योंकि बहुत हैरानगी की बात है कि वहाँ पर एक जो सेंक्शन जो डीजी मीडिया और एक जो प्रेस जो पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर हैं उनकी मौजूदगी में, उनके होते हुए जो है ये जो लोग लाना और मीडिया के नाम पर लाना, ये वाकई तौर पर एक सवालिया निशान है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इस तरह के लोगों के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, तमाम जो हसास चीज़ें हो रही होती हैं, सिक्योरिटी की हसास चीज़ें हो रही होती हैं, वो वजारत दाखिला आर ब्लॉक के 4th फ्लोर पे होती हैं, जहाँ पर ये एलियंस 4 माह जो है वो रहे हैं। और अब भी एक वजारत दाखिला के एक ऑफिस पे जो है उनका कब्ज़ा है, जो कि वो कब्ज़ा अभी छोड़ नहीं रहे क्योंकि उनकी अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, दीगर मामलात हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक सबसे अहम जो चीज़ है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि माशाल्लाह सरफराज अहमद भुगटी साहब ने अपने इलाके के लोगों को खुल्लम और अपने दोस्तों को जो है वो प्रोहिबिटेड बोर के जो है अच्छे लाइसेंस जो है उन्होंने बना के दिए हैं। लेकिन सरफराज भुगटी साहब के पास पहले कितने लाइसेंस थे, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पहले उनके पास प्रोहिबिटेड बोर के, क्लैशिंकोफ के 15 लाइसेंस थे। लेकिन सरफराज भुगटी ने कहा कि चूंकि मैं वजीर दाखिला बना हूं और ये बिल्कुल एक वो बादशाह की तरह उन्होंने ऑर्डर किए और 32 मजीद जो है उन्होंने प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस बनवा लिए हैं। या अल्लाह खैर कि जो सरफराज भुगटी साहब हैं वो तो सीएम बलूचिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो इतना लाइसेंस, इतना असला, वो एक यकीनी तौर पर हैरानगी की बात है। 47 के करीब जो है अब उनके पास प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस है और नॉन प्रोहिबिटेड बोर जो छोटा असला है उसके कितने लाइसेंस होंगे, इसका भी जो है कैलकुलेशन करनी है। लेकिन ये तमाम तर मामलात हैं। वजारत दाखिला में सेक्रेटरी दाखिला ने मिनिस्टर ऑफिस क्लोज किया है। लेकिन आप लोगों के लिए हैरानगी की बात होगी कि तकरीबन 4 से 5 बंदे केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर को अलाउ होती हैं। लेकिन ये 40 तक की जो लिस्ट आपको हम बता रहे हैं, नोटिफिकेशन बता रहे हैं, इसके अलावा भी मज़ीद लोग वहाँ पर मौजूद है जिनको जो कि डी नोटिफाई होंगे। तो एक इतनी बड़ी फौज रखना, साथ साथ गाड़ियाँ चलाना, तो यकीनी तौर पर फिर तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान मतलब माशी सूरत हाल जो शिकार है, अब तक का शिकार है। लेकिन यहाँ पर जो वुज़रा जो लेवल इंजॉय करते हैं, जो फेम इंजॉय करते हैं, जिनका केयर टेकर का काम होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, लेकिन यहाँ पर ये इंजॉयमेंट करके फिर इलेक्शन की तरफ जाना, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन वजारत दाखिला में जो है सेक्रेटरी दाखिला इस वक्त मुतहर्रिक हैं और जितने भी जो मिनिस्टर स्टाफ है उनको क्लोज किया जा रहा है और नोटिफिकेशन हो रहे हैं और बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं।